السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ طلباء اکرام آپ عافیت سے ہوں گے۔ بلا تاخیر آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ اسکرین کو شیئر کر رہا ہوں، آپ سبق کو دیکھ لیجئے۔ طلباء اکرام آپ کے ساتھ میں نے اسکرین کو شیئر کر دیا ہے، تو ہم اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلباء کرام، ہمارا جو سبق چل رہا ہے تختی نمبر 2 مرکبات کے بیان میں چل رہا ہے۔ اس کا پہلا صفحہ ہم پڑھ چکے ہیں، آج ہم دوسرا صفحہ پڑھنے والے ہیں۔ ہم اپنی سبق کی مشق کو شروع کرتے ہیں، آپ لوگ میرے ساتھ اس کو دہراتے جائیں اور یاد کرنے کی کوشش کرتے جائیں۔ نون خا یا حا با جیم یا میم با میم نون میم تا میم ثا میم با یا یا نون یا تا یا ثا یا نون با لام تا نون لام با یا لام یا تا لام ثا ثا لام نون با نون با نون نون تا یا نون یا تا نون ثا ثا نون۔ طلباء اکرام، یہاں پر خاص طور سے چیز کا خیال رکھیں، جب آپ جیم کو پڑھیں گے تو جیم کے اندر چیم کی آواز یعنی چے کی آواز بالکل بھی نہیں آنی چاہیے، بلکہ اس کو اس طرح سے آپ پڑھیں گے، جیم چیم ہرگز ہرگز نہیں پڑھیں گے۔ اس کا خیال آپ خاص طور سے رکھیں گے۔ طلباء اکرام کیا پڑھیں گے آپ؟ جیم۔ اسی طرح آپ حا کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، حا حا ہا نہیں پڑھیں گے بلکہ حا، اس کا خاص خیال رکھیں گے۔ اسی طرح سے طلباء کرام آپ خا کے اندر خیال رکھیں گے، خا کے اندر گلے کو جس طرح ہم اپنے حلق کو صاف کرتے ہیں اس طرح کی آواز بالکل بھی آنی نہیں چاہیے، بلکہ خا، میرے آواز کو آپ دھیان سے سنیے گا، خا خا بالکل صاف آواز آنی چاہیے، گلے کے اندر کسی طرح کی بھی خرخراہٹ نہیں آنی چاہیے۔ حا ثا خا با جیم تا تا حا تا یا جیم با با خا تا۔ طلباء اکرام، یہ جو گولتا ہوتی ہے یہ جملے کے بعد میں آتی ہے، یہ لمبی تا کی طرح ہوتی ہے، جس طرح لمبی تا کی ادائیگی ہوتی ہے اسی طرح اس کی ادائیگی ہوتی ہے جب اس کو ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ لیکن اگر جملے کے آخر میں وقف کر دیا جائے
تو پھر یہ گولتا ہا سے بدل جاتی ہے، یہ گولتا ہا سے بدل جاتی ہے۔ اس چیز کا خیال رکھیں گے، یہ گولتا اور لمبی تا میں کوئی فرق نہیں ہے، بس فرق یہ ہے کہ اگر اس پر وقف کیا جائے یعنی اگر رکا جائے تو یہ گولتا ہا سے بدل جائے گی۔ طلباء اکرام، یہ جو گول ہا ہے، یہ ہا اور اس کے علاوہ جو دوسری ہا آئیں گی ان سب کی آواز ادائیگی کے اعتبار سے ایک ہی ہوگی، رسم الخط کے اعتبار سے یہ الگ الگ لکھی جاتی ہیں لیکن ادائیگی کے اعتبار سے ایک ہی ہوگی، اس کا آپ خاص طور سے خیال رکھیں گے۔ گولتا، غول ہا، باتا، یا ہا، تا ہا، نون تا۔ طلباء اکرام، اس کو حاد و چشمی ہا بولتے ہیں، اس کی آواز گول ہا کی آواز اور اسی طریقے سے جو دوسری طریقے سے ہا جتنی بھی لکھی ہوئے ہیں چھوٹی ہا ان کی آواز ایک ہی ہوگی، اس میں آپ کو بالکل بھی غلط فہمی میں جو ہے مبتلا نہیں ہونا ہے کہ ان کی آواز، اس کی آواز الگ ہے، اس کی آواز الگ ہے۔ بس یہ چیز آپ یاد رکھیں، اصولی بات، کہ گول ہا جتنی بھی ہیں وہ چھوٹی ہا ہی بولی جاتی ہیں اور ان کی ادائیگی ایک ہی ہوتی ہے، الگ الگ نہیں ہوتی ہے۔ ہا دو چشمی ہا، یا ہا با، با ہا الف، با ہا میم۔ طلباء اکرام، دال کو ادا کرتے وقت بالکل بھی موٹا نہیں پڑھنا ہے بلکہ اس کو باریک پڑھنا ہے۔ دال، دال کو پڑھتے وقت نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ دال، دال، جیم دال، خا دال۔ طلباء اکرام، را کو پڑھتے وقت منہ بھر کر پڑھنا ہے اور ہونٹ بالکل بھی گول نہیں کرنے ہیں۔ را، را، را۔ زا کو پڑھتے وقت سختی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ زا، زا، زا۔ جیم را، خا زا۔ طلباء اکرام، امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جس طرح میں نے پریکٹس کرائی ہے، آپ لوگوں کو مشق کرائی ہے، اسی طرح سے آپ کو مشق کرنی ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی ہمارا تھوڑا سا سبق آگے بڑھے گا ہم قرآن کریم کی بھی مشق کو شروع کر دیں گے، اور آپ لوگ بالکل بھی اپنی ہمت نہ توڑیں، مایوس بالکل بھی نہیں ہونا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید بالکل نہ ہوں، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے۔ اور ایک حدیث آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو شخص قرآن کریم کو سیکھتا ہے، پڑھتا ہے اور اس کو اٹکل لگتی ہے، پڑھنے میں اٹکتا ہے لیکن ہمت نہیں ہارتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے لیے 2 گنا ثواب ہے، اس کے لیے 2 گنا ثواب ہے، اور جس کو اٹکل نہیں لگتی ہے اس کے لیے 1 گنا ثواب ہے۔ تو اس چیز کو آپ سامنے رکھیں، جو قرآن کریم کو سیکھنے میں اپنا آپ کو لگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دلوں کی بیماریوں کو، دلوں کے زنگ کو دور کر دیتا ہے، اس کو خیر و برکت عطا کرتا ہے، خوب برکت والا مال دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دلوں کے اندر ایمان کی روشنی کو بھر دیتا ہے۔ تو طلباء اکرام، سب سے افضل کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں خوب محنت کے ساتھ، اور مایوس بالکل نہ ہو۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے فوراً آپ واٹس ایپ پہ مجھ سے معلوم کریں، انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں 24 گھنٹے حاضر ہوں انشاءاللہ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ دوسرے سبق میں دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے فی امان اللہ تعالی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔